الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه وسعى في خرابها. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور غیور مسلمانوں، جو یہ ہم نے آج کی جو مجلس کا انعقاد ہوا ہے، یہ مقصد کے تحت ہے، اور وہ خاص مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے اور خبریں آ رہی ہیں اور سعودیہ عربیہ کے حکمران کی طرف سے اور وہاں کی حکومت کی طرف سے تبلیغی جماعت پر بین لگایا گیا ہے، اور اس تبلیغی جماعت کو شرک اور بدعات کا درس دینے والی جماعت اور گمراہی والی جماعت بتایا گیا ہے۔ کیا کہ یہ جو تبلیغی جماعتیں ہیں، یہ شرک اور بدعات اور اسی طرح سے جہالت اور گمراہی پر مبنی جماعت ہے۔ تو یہ خطاب سعودیہ عربیہ کے علماء کرام نے دیا ہے، اور وہاں کی حکومت نے اس پر پابندی لگانے کی اعلانات کیے ہیں، اناؤنسمنٹ کیے ہیں، بین لگانے کی بین لگا دیا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں شرک، کہ یہ جو جماعت ہے تبلیغی جماعت، اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اگر دیکھیں گے کہ یہ جو کام چل رہا ہے جماعت میں نکالنے کا اور امت کو اور مسلمانوں کو جماعت میں لے جانے کا اور وقت لگوانے کا، اس کا اصل مقصد وہ سب سے جو پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر، بلکہ ہر ایک انسان کے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ سب سے پہلا مقصد اس جماعت کا، تبلیغی جماعت کا صرف یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے دل میں، نہ صرف مسلمانوں کے دل میں بلکہ ہر ایک انسان کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے اور پختہ یقین ہو جائے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی پوری کائنات کے اندر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہ یقین پیدا کرنا اس جماعت کا سب سے اول مقصد ہے، سب سے پہلا مقصد ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سعودیہ عربیہ کی حکومت نے، جو کہ مسلمان حکومت ہے اور مسلم کنٹری ہے سعودیہ عربیہ، وہاں پر جب ان لوگوں نے، وہاں کی حکومت نے اس طرح کی ایک جماعت پر اس طرح کے الزامات لگائے ہیں اور وہاں بین لگایا جا رہا ہے، تو جب یہ بات اور یہ ان کا اناؤنسمنٹ دوسرے جہاں مسلمان حکومت نہیں ہے اور وہاں مسلمان رہ رہے ہیں اور وہاں یہ کام کر رہے ہیں، جب ان کے سامنے سعودیہ عربیہ کی حکومت کے یہ اناؤنسمنٹ جائیں گے، یہ ویڈیوز جائیں گے، یہ خطاب جائیں گے سعودیہ عربیہ کے علماء کے،
تو وہ کیا کرے گا؟ جب مسلمان جو کہ مسلمان کنٹری ہے سعودی عربیہ، وہاں سارا قانون اور سارے ضوابط مسلمان ہیں اور اسلام کے مطابق ہیں، وہاں اس کام کو کام نہیں کرنے دیتے، اس جماعت کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، تو ہم کیوں کریں گے؟ یہ بات سعودی عربیہ کی حکومت نے نہیں سوچی، سعودی عربیہ کے علماء کرام کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر جماعت کے اندر، ہر فرقے کے اندر اور ہر بستی کے اندر اور ہر قوم کے اندر کچھ چند لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو پوری قوم کو بدنام ہونے کا باعث بنتے ہیں، جو پوری قوم کے بدنام ہونے کا اور پوری قوم پر کلنک لگانے کا، ایسی طرح سے پوری قوم کو بدنام کرنے کا باعث بنا۔ یہ ہر قوم میں ہوا کرتا ہے، ہر مذہب میں ہوا کرتا ہے، ہر برادری میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں ہوا کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ کہاوت ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اسی طرح سے کچھ لوگ ہوا کرتا ہے، کچھ جان بوجھ کر غلطیاں کیا کرتے ہیں اور کچھ سے انجانے میں غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، تو لوگ ان کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں کہ وہ پوری جماعت ہی بدنام کرتے ہیں۔ آپ اگر اس جماعت کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں، جب سے یہ جماعت وجود میں آئی ہے اور اس کا کام وجود میں آیا ہے، آپ دیکھیں کیسے کیسے زناکاروں کو، کیسے کیسے شرابیوں کو اٹھا کر کے اور اللہ کے راستے میں بھیج کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ہدایت، کتنے بڑے بڑے ولی بن گئے جو زناکاری کے اندر مبتلا تھے اور جو شراب کے اندر مبتلا تھے، شراب خور تھے، چور تھے، ڈکیت تھے، اور اسی طرح سے نہ جانے کیا کیا ظلم اور کیا کیا گناہ وہ اپنی زندگی کے اندر کر چکے تھے اور اس کے اندر مبتلا تھے۔ لیکن اللہ نے جب ان کو ہدایت دی، جب وہ جماعت کے اندر نکلے ہیں، تو اللہ نے ان کو ایک ولی بنا کر کے وہاں سے بھیجا۔ اس جماعت کی ہسٹری تو پڑھیے، اس جماعت کا جو مقصد ہے وہ آپ کو تبھی معلوم ہوگا آپ دور سے دیکھ کر کسی کے بارے میں کوئی غلط کمیں یا اسی طرح سے غلط سوچ نہیں۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس جماعت کی ہسٹری کو دیکھیں اور آپ کے دل و دماغ کے اندر اگر بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں تو سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اس جماعت میں جائیں۔ کیا کریں؟ آپ تھوڑا سا وقت آپ لگا کر کے دیکھیں، زیادہ نہیں، صرف 24 گھنٹے آپ اس جماعت کے ساتھ، کہیں پر کوئی جماعت کام کر رہی ہو کسی مسجد کے اندر، تو وہاں آپ تھوڑا سا وقت لگا کر کے دیکھیں۔ اس 24 گھنٹے کے اندر سب سے زیادہ جو آپ کے کانوں میں آواز پڑے گی، جو سب سے زیادہ سبق سکھایا جا رہا ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ہمارا بال باقا نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ جو درس دیا جائے گا اس 24 گھنٹے کے اندر، وہ یہ درس دیا جائے گا پوری جماعت کو۔ اب لگا کر کے دیکھیں 24 گھنٹے، اس کے بعد میں آپ جو کہنا چاہیں، آپ نے ایک چیز استعمال بھی نہیں کی اور کہنے سے پہلے اور آپ جو اس کی برائیاں اور بدگمانیاں اپنے دل کے اندر پیدا کرنے شروع کر دی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو جماعت ہے، اس کا جو کام چل رہا ہے، یہ مساجدوں کے اندر جا کر کے اپنی بستیوں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر اور اپنے وقت کو فارغ کر کے اللہ کے راستے میں جایا کرتے ہیں اور جا کر کے مسجدوں میں قیام اور قیام کیا کرتے ہیں، مساجد کے اندر قیام کیا کرتے ہیں اور وہاں پر اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، وہاں پر اور
نمازوں کی پابندی کیا کرتے ہیں، وہاں جا کر کے جو اپنے گناہ انہوں نے کیے ہیں، اپنی بستی میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر، اپنے کاروبار میں مشغول ہو کر کے ان سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ جب یہ وہاں پر جاتے ہیں تب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا زندگی گزار رہے تھے، ہم نے کیا کیا غلط کام کیا، ہم کس راستے پر چل رہے تھے اور کس پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہاں جا کر کے جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، حدیث کی تعلیم کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں، توبہ دلہ میں لگا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ فرمان بھی آپ سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں، مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکیں، اللہ کا ذکر کرنے سے روکیں، اللہ کو یاد کرنے سے منع کریں۔ اللہ نے یہ پیغام ذرا اس پر غور کر لیں۔ سعودی عربیہ کے علماء بھی اور وہاں کے حکام بھی اور وہاں کے جو حکومتیں ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اور جنہوں نے، جن ائمہ نے اور جن علماء کرام نے سعودی عربیہ کے ممبروں پر بیٹھ کر، ممبر رسول پر بیٹھ کر اور اس تبلیغی جماعت پر، اس جماعت کو کام کرنے سے منع کیا ہے، تو وہ اللہ کے اس آیت کو، اللہ کے اس فرمان کو پڑھیں اور اس پر غور کریں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں اور اس جماعت کو کام کرنے کی اجازت دیں، بلکہ صرف اجازت ہی نہ دیں بلکہ اس جماعت کا بھرپور تعاون فرمائیں اور ہر طرح سے اس جماعت کی جس طرح سے ہو سکے بھرپور تعاون فرمائیں اور اس کی مدد کریں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ کے بندوں ذرا غور تو کرو، کیسے کیسے آپ اٹھا کر کے دیکھیں عشق جی، کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے ولی گزرے ہیں اور وہ اس سے پہلے کی زندگی ان کی کیا تھی، اور جب اللہ کے راستے میں جماعت میں گئے ہیں تو اللہ نے انہیں کیا مقام عطا کیا۔ جنید جمشید ہے، یہ تو ایک مثال ہے، سینکڑوں مثالیں، لاکھوں مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی اس جماعت کی برکت سے۔ اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دی، کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دی ہے، آپ جا کر کے دیکھیں۔ اور میں گیا ہوں، میں جماعت کے اندر گیا ہوں اور میرا بہت تھوڑا وقت لگا ہے میرا، لیکن اللہ کی قسم بیٹھ کر کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ میں جب سب سے پہلی مرتبہ 3 دن کے لیے جماعت میں گیا تھا، 3 دن کے لیے میں جماعت میں گیا تھا، اللہ کی قسم مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے ابھی کچھ نہیں سیکھا، حالانکہ میں حافظ اور قاری بن چکا تھا، میں حفظ میں نے کر لیا، قرات پڑھ لی اور بہت ساری چیزیں میں نے دین کی سیکھ لی۔ مدرسے کے اندر لگ بھگ 17-18 سال کی میری زندگی مسجد لگ گئی، میں نے گھر کو چھوڑ کر کے اپنی 17-18 زندگی مدرسے کے اندر لگا دی تھی، لیکن جب میں 3 جماعت میں گیا ہوں، اللہ کے راستے میں گیا ہوں، اللہ کی قسم مجھے ایسا لگ رہا تھا ابھی میں نے کچھ نہیں سیکھا، ابھی میں نے کچھ نہیں سیکھا، ابھی میں نے کچھ نہیں سیکھا۔ آپ جا کر کے تو دیکھیں، آپ جا کر کے تو دیکھیں، آپ اس جماعت کے ساتھ لگ کر تو دیکھیں، آپ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر تو دیکھیں کہ اس کا مشغلہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس جماعت کا آخر مقصد کیا ہے، کہ کس طریقے پر اور کس نہج پر کام کر رہی ہے۔ آپ بیٹھ کر کے دیکھیں، آپ اس کے ساتھ شامل ہو کر دیکھیں۔ سب سے زیادہ جو آپ کو بات ملے گی، جیسا کہ آپ نے اس
جماعت پر بہتان باندھا ہے، الزام لگایا ہے بنا تحقیق کے، وہ یہ کہ شرک اور گمراہی پر یہ جماعت مبنی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز، بلکہ سب سے زیادہ توحید پرست اگر کوئی جماعت ہے تو وہ تبلیغی جماعت ہے، وہ تبلیغی جماعت ہے، وہ تبلیغی جماعت۔ اب ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، یہاں ہندوستان کے اندر کچھ لوگ ہیں، ان کے سامنے جن کا کہنے کہ ہم صرف اس بات کو مانیں گے جو قرآن میں ہوگی، جو حدیث میں ہوگی، جو شریعت میں ہوگی۔ جی ان کا کہنا کیا ہے کہ ہم صرف قرآن و حدیث کی بات اور شریعت کی بات مانیں گے، اس کے علاوہ تیسری بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کسی عالم کی بات ہمارے لیے حجت نہیں، کسی فقیہ کی بات ہمارے لیے حجت نہیں۔ اور اسی طرح سے یہاں تک کہ ائمہ اربعہ، ان کی بات بھی اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، چاہے اس میں اسلام کا کتنا نفع ہے، وہ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ۔ تو وہ بھی آج اس چیز کو اپنے آپ پر فخر محسوس کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک بہترین انسان اور بہترین عقائد والا انسان ثابت کرنے کے لیے اس ویڈیو کو بہت زیادہ وائرل کر رہے ہیں۔ سعودیہ عربیہ کے علماء کرام کے اس خطبے کو، اس خطاب کو، حالانکہ انہوں نے عربی میں دیا، انہوں نے جو خطاب کیا ہے عربی میں، اس کا ٹرانسلیشن کر کے امت کے اندر اس کو بہت زیادہ وائرل کر، پروموٹ کر کہ دیکھیے اس جماعت کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اس جماعت سے لوگوں کو بزدل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بزدل کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دل و دماغ میں بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں، بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں، تاکہ لوگ اس جماعت سے ہٹ جائیں، اس جماعت سے ہٹ جائیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے اپنے آپ کو صحیح اور حق پر ثابت کرنا، کہ دیکھو ہم حق پر ہیں۔ اس بات کا اعلان سعودیہ عربیہ نے بھی کر دیا کہ جو جماعت ہے یہ حق پر نہیں۔ تو میں یہ بتا دوں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ اس پر عمل کر رہے ہیں، وہی لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں۔ آج کیوں ماننے ہو؟ سعودیہ عربیہ کے علماء یا وہاں کی حکومت، سعودیہ عربیہ کی حکومت تمہارے لیے آج حجت بن گئی۔ اگر تبلیغ کی جماعت پر وہاں کی حکومت نے، سعودیہ عربیہ کی حکومت نے اگر اس پر بہتان باندھا ہے یا اس کے بارے میں اس کے خلاف کچھ خطاب کیا ہے، کچھ جو ہے اناؤنسمنٹ کیے ہیں، تو آپ کے لیے آج حجت کیسے بن گئے؟ وہ آج آپ کے لیے حجت کیسے بن گئے؟ مجھے یہ بتانا چاہیے، وہ آج آپ کے لیے حجت بن گئے، جبکہ آپ خود یہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ قرآن اور حدیث، صحیح حدیث، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تیسری چیز حجت نہیں ہے۔ تو آج سعودی عربیہ کے حکام کے، وہاں کی حکومت کے اناؤنسمنٹ اور وہاں کی حکومت کا خطاب یا وہاں کی حکومت کا فتویٰ آپ کے لیے حجت کیسے بن گیا؟ کیوں آپ اس کو اپنی دلیل بنا رہے ہو؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ حالات بہت نازک ہیں، اور اس طرح کی فتنہ فساد والی باتیں نہ کریں، اور امت کے اندر جوڑ اور امت کے اتفاق پر اور اتحاد پر جمع کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس کو توڑنے کی اور نہ اس کے اندر انتشار پیدا کرنے کی۔ حالات کو سامنے رکھو میرے پیارو، حالات کو سامنے رکھ کر کے اور یہ تمام کے تمام کام کرو۔ کیا رکھا تو کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ میں تمہارے درمیان
دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میرا طریقہ۔ تو اس جماعت کا جو مقصد ہے، اور آپ یقین مانیں یقین نہ مانیں، آپ آ کر کے دیکھیں، وقت لگا کر کے دیکھیں، کوئی اگر سب سے پہلی مرتبہ بھی انسان 3 دن لگانے کے لیے جا رہا ہے جماعت، اس کو بھی جو سب سے پہلا درس دیا جائے گا وہ یہی ہے کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ سے ہوتا ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے جماعت میں نکلنے، گھر کو چھوڑنے کا، بیوی بچوں کو چھوڑنے کا، اسی طرح سے کاروبار کو چھوڑنے کا، اپنے وقت کو نکال کر اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا حکم اور اللہ علیہ السلام کا طریقہ آ جائے۔ کوئی بندہ چاہے پہلی مرتبہ جائے یا 40 دن کے لیے جائے، 4 مہینے کے لیے، سال کا، سب سے اہم جو اس کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ آ جائے، اللہ کا حکم اور نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ ہاں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ جماعت کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، اس جماعت کے کام کرنے والوں میں کوئی خامیاں ہی نہیں ہیں، یہ بالکل پاک ہے، غلطیوں سے بالکل پاک، ایسا نہیں ہے۔ بھئی انسان ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان ہیں، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے آپ ان کی غلطیوں کو جو ہے لے کر کے ان کے تمام اچھے کام ہیں، اور اسی طرح سے جتنی ان کی محنتیں ہیں، اور علماء کرام کی اور دوسرے جو لوگ ہیں جو ان کی قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو آپ بھلا بیٹھیں، ایسا نہیں، ان قربانیوں کو سامنے رکھیں، ان کی قربانیاں سامنے رکھ کر کے ان کی غلطیں دیکھیں، چھوٹی غلطیاں، اور انسان کی اچھائیوں کو لینا چاہیے، برائیوں کو۔ اس لیے کیونکہ نہ معلوم اللہ وہ کب اللہ رب العزت سے توبہ کر لے۔ اس لیے میں مؤدبانہ درخواست ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس طرح کی فتنہ فساد کی باتیں نہ کریں، فرقہ واریت کی جو ہے جنگیں اور اسی طرح سے مناظرے، یہ سب چھوڑیں۔ اس وقت امت کو اتحاد اور اتفاق کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج ہم ایک نہ ہوئے، آج اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئے تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس امت کے اندر اتفاق اور اتحاد اور جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح سے، ہر طرح کے فتنے فساد سے محفوظ فرمائے، اور تمام ہر قسم کے برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ایک ہو کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو متحد ہو کر کے زندگی بسر کرنے والا بنائے، ہماری زندگی حکم اور نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔